السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آپ سے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے کچھ ٹو دا پوائنٹ کویسچنس کروں گا۔ تو آپ نے اسلامک جو سسٹم ہے، اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق آپ نے مجھے آنسر کرنے ہیں۔ تو کیا جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کا سسٹم ہے؟ کیا اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ مطلب کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اشارتاً بھی کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں کہ شاید یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر زندگی گزارنی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے علاوہ تو ہمارے لیے رول ماڈل کوئی ہے ہی نہیں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جہاں ساس ہو، سسر ہوں، نند، دیور، یہ سارے لوگ ہوں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جڑ سے ختم کیا ہے، یعنی ایک چیز کا نشان تک نہیں چھوڑا۔ بچے تھے تو ماں باپ چلے گئے، بہن بھائیوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں۔ اب نبی علیہ السلام ایک سنگل پرسنالٹی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شادیاں ایک کے بعد دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، اور ہر ایک خاتون، ان کی ہر ایک اہلیہ الگ الگ خیموں میں رہتی تھی۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم تو اگر ہوتا تو پھر ان کی ساری بیویاں کیوں نہ ایک گھر میں رہ رہی ہوتی؟ اگر یہ والا سسٹم ہوتا، ان کی تو بیویوں تک کو یہ طریقہ بتایا گیا ہمیں دین میں کہ اگر آپ کی بیویاں زیادہ ہیں تو آپ بیویاں نہیں ایک گھر میں رکھ سکتے۔ تو پھر نند، دیور، ساس، سسر، یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ یہ آپ لوگ ٹی وی پہ ڈراماز میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ سسٹم انڈیا کے کلچر سے ڈرائیو ہوا۔ ہندوانہ جو ہے نا وہ مزاج ہے کہ وہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم کو اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ رکھتے ہیں، اور وہ اس کو بڑا ان لوگوں کے رسم و رواج اور مینٹیننس ان کی اس چیز کو لے کر ہے، اور اس میں پرابلمز ہیں۔ وہ جتنا اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں تب بھی پرابلمز ہے ہی ہے۔ لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی فطرت کے اگینسٹ ہو۔ یعنی ایک انسان ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ آزادی محسوس کرے، فریڈم میں رہے، اس کو ہر ایک چیز کے لیے سوائے اللہ کے کوئی پابند کرنے والا نہ ہو، اور یہ فطرت ہے۔ لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ صرف پابند ہوتے ہیں بے تحاشا چیزوں کو لے کے، سو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بہو پہ سسر یا ساس کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر بیٹا اپنے والدین کی حقوق پوری کرے، یہ اس کا پھر کیا سین بنتا ہے اس حوالے سے؟ بیٹے کی ذمہ داری ہے، دیکھیں وہ ماں باپ، اگر بیٹا الگ رہ رہا ہے ماں باپ سے تو وہ اس کی خدمت کس طرح کرے؟ دیکھیں بیٹا، ایسا دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ ملک سے باہر چلا جائے، ٹھیک ہے، اور بیوی کو یہاں ماں باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلا جائے۔ آپ اپنے ماں باپ کے قریب ہی رہو، ایک شہر میں رہو جہاں سے، ایون کہ آج کل تو اتنی آسانی ہے کہ لوگ دوسرے ملک سے بھاگے چلے آتے ہیں، تو دوسرے شہر میں بھی رہو، تب بھی ماں باپ کو ضرورت ہو آپ ان کی خدمت کے لیے آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیوی خدمت کر نہیں سکتی ہے، کر سکتی ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ اس چیز کے لیے اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ یعنی جہاں لڑکیاں یا عورتیں اس چیز سے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں کہ مجھے نہیں کرنا، وہاں آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے۔ اور بیٹے کی تو ذمہ داری ہے، وہ ان کو کھانے پینے کا بھی پوچھے گا، ان کی صحت کا بھی پوچھے گا، ہسپتال لے کے جانا ہوگا تو خود لے کر جائے گا، کوئی بھی کام ہوگا بیٹا خود کرے گا، اس میں لڑکی انوالو نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ باقی عزت سے اگر کوئی دونوں لوگ مل کے کسی چیز کو مینٹین رکھنا چاہیں تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن آپ چونکہ بات اصول کی کر رہے ہیں تو اصول کے مطابق، رول کے مطابق عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ساس سسر کی طرف، اور ساس سسر کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی بہو کی طرف۔